السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئی ایم عمران رضا راؤ۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد یونان کے سمندر میں ہونے والے دلخراش حادثے کی سب سے پہلے تو تعزیت کرنا اور پھر اس حادثے کو لے کر ملک کے خلاف پھیلائی جانے والی پوسٹس کا جواب دینا ہے۔ سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں کہ پاکستانیوں سمیت جن ممالک سے بھی اس کشتی میں مسلمان سوار تھے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر اس کشتی میں کوئی غیر مسلم تھے تو ان سے بھی بحیثیت انسانی ہمدردی ضرور رکھتا ہوں۔ اللہ پاک ان کے گھر والوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ میری نظر سے کچھ فیس بک پوسٹ گزری جس میں اوپر تقسیم ہند کے وقت مہاجرین کی جو ٹرین پاکستان آ رہی تھی، تو آنے والے مہاجرین کی اس ٹرین کی تصویر ہے، اور یہ وہ بدقسمت ٹرین ہے جسے پورا کاٹ دیا گیا تھا۔ جب وہ پاکستان کے اسٹیشنز پہ آ کے رکی تھی تو کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جو بالکل صحیح سلامت ہو، زخمی تھے یا لاشوں سے بھری تھی وہ ٹرین۔ اس ٹرین کی تصویر لگائی گئی اور نیچے یونان کے سمندر میں کشتی کے ڈوبنے کا منظر ہے، اور پھر ایک جملہ لکھا ہے کہ 1947 میں بہتر مستقبل کے لیے یہ لوگ پاکستان آ رہے تھے۔ نیچے کشتی والوں کی طرف لکھا ہوا ہے کہ 2023 میں یہ لوگ بہتر مستقبل کے لیے یورپ جاتے ہوئے مارے گئے۔ یعنی کہ وہ لوگ مہاجرین وہ اس لیے مارے گئے کہ وہ بہتر مستقبل کے لیے پاکستان آ رہے تھے، اور یہ بہتر مستقبل کے لیے پاکستان چھوڑنے پہ مارے گئے۔ اور پھر لکھا ہوتا ہے کہ 75 سالوں میں ہم نے اتنی ترقی کی ہے۔ بڑا دل دکھا یہ پوسٹ دیکھ کر نا، بڑا دکھ ہوا اور افسوس بھی ہوا کہ بحیثیت قوم شاید ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں، ہم نے وتیرہ بنا لیا ہے شاید نا اختلافی بات کرنے کو۔ ہمیں شاید یہی چیزیں اچھی لگنے لگی ہیں، مذہب کے خلاف بولیں، ملک کے خلاف بولیں، حکومت کے خلاف بولیں، کوئی موقع ہو، کوئی بھی حادثہ ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ہم نے ملک کے خلاف بھونکنے کو نا وتیرہ بنا لیا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ میں یہی لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ پچھلے سال 14 اگست پہ انڈیا نے الیکٹرک کار کی جو افتتاح کیا تھا، تو 14 اگست آنے سے ہفتہ 10 دن پہلے ہی شروع ہو گئی تھی نا قوم، وہ کار بنا رہے ہیں، ہم ترانہ اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اور بھائی ہم نے 14 اگست کو پاکستان نے بھی الیکٹرانک کار کا افتتاح کیا تھا، اس کی پوسٹ نہیں چلی، انڈیا والے کی مرچیں لگ رہی تھی ہمیں، اور تنقید کس پہ ہو رہی تھی؟ پاکستان پہ، ترانے پر۔ ہم بحیثیت قوم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنے سیاسی مفادات کی خاطر ملک کے خلاف بولنے کو شاید فیشن سمجھ لیا ہے، یا اس کو جرأت اور بہادری کا نام دے دیا ہے۔ پارٹیشن کے وقت جو لوگ مارے گئے، شہید ہوئے، وہ مجبور تھے۔ انہوں نے اپنی خوشی سے پاکستان آنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، وہ وطن چھوڑ کر آ رہے تھے، انہیں وہاں رہنے نہیں دیا جا رہا تھا، قتل کیا جا رہا تھا، فسادات شروع ہو گئے تھے۔ ذرا یہ نئی نسل کے لوگ تاریخ پڑھیں ذرا کہ پارٹیشن کے وقت کتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ ان شہداء سے اس واقعے کی مماثلت کسی صورت بنتی نہیں ہے۔ وہ اپنے ملک آ رہے تھے، یہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ مجھے ان سے پوری ہمدردی ہے جو اس کشتی حادثہ میں مارے گئے، لیکن ابھی جو اسمگلر پکڑے گئے، 65 لاکھ روپیہ دے کر وہ لوگ اللیگل راستے سے غیر قانونی طور پر یورپ جانا چاہ رہے ہیں۔ تو میں کچھ سوال کھڑے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمدردی اپنی جگہ مرنے والوں سے، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، ان کے ورثہ کو بھی اللہ صبر دے، ہمدردی اپنی جگہ، لیکن میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ 65 لاکھ روپیہ دے کر ملک چھوڑ کر جانے والے مجبور تھے، مظلوم تھے، زبردستی نکالا گیا تھا، اللیگل جا رہے تھے وہ لوگ، اور 65 لاکھ دینے کے بعد کون سا بہتر مستقبل ہے جس کے لیے وہ یورپ جا رہے ہیں، اور وہ 65 لاکھ میں وہ مستقبل پاکستان میں نہیں شروع ہو سکتا؟ مجھے
میں بھی ایک کولیگ سے بات کر رہا تھا، فرما رہے تھے کہ ہمیں کوئی 5-6 لاکھ دے دے تو ہم کاروبار شروع کر لیں. 65 لاکھ روپے دے کر غیر قانونی طور پر جانا یورپ، ملکی قوانین کی دھجیاں اڑانا، اور وہاں جس بے بسی کے ساتھ وہ لوگ مارے گئے، اس سے پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہوئی. بہتر مستقبل ہر انسان کا بنیادی حق ہے، لیکن میں یہ سوال کروں گا کہ 65 لاکھ روپیہ دینا، 35-40 لاکھ روپیہ دینا اور پھر غیر قانونی راستے سے ملک سے باہر جانا، کسی صورت اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی. اور یہ ایسے نہیں تھا کہ یہ لوگ اگر وہاں پہنچ جاتے تو یہ شاہانہ اور عزت کی زندگی گزارتے، انہیں چھپ کے رہنا پڑتا، پکڑے جاتے تو گرفتار ہوتے یا ڈیپورٹ ہوتے. ایسے جانے والوں کو 10-10 12-12 سال لگ جاتے ہیں واپس آتے ہوئے. یہ اپنوں کے جنازوں میں نہیں شریک ہو سکتا ہے. ہمیں حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اس عمل کی. ہم بجائے حوصلہ شکنی کرنے کے اس ہمدردی میں اتنے آگے نکل گئے کہ ملک کے خلاف ہی بولنا شروع کر دیا ہے. کیا پاکستان کی حکومت نے نکالا ہے ان لوگوں کو؟ کیا وطن کا قصور ہے کہ وہ لوگ کشتی میں ڈوب کے مر گئے وہاں سے؟ کیا قصور ہے اس میں، اس حادثے میں پاکستان کا، جس کو ہم فوراً ہی بولنا شروع کر دیا کہ یہ لوگ پاکستان سے بہتر مستقبل کے لیے جا رہے ہیں؟ اور ملا کن سر ہیں ان شہداء سے جو اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت کر رہے تھے. کبھی قرآن و حدیث کو پڑھیں، غیر مسلم ریاست سے ہجرت کرنا یہ کتنا اجر و ثواب کا باعث ہے. لیکن 65 لاکھ میں تو کاروبار ملک میں بھی شروع ہو سکتا ہے. اور وہ لیگل آ رہے تھے، یہ الیگل جا رہے تھے. انہیں قتل کیا گیا تھا، ناحق قتل ہوئے ہیں. انہیں کسی نے قتل نہیں کیا، حادثاتی موت دنیا سے چلے گئے ہیں. میں ان سے پوری ہمدردی رکھتا ہوں. میں بار بار یہ جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مجھے ان لوگوں سے جو دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں. مجھے گلہ ان پوسٹ چلانے والوں سے ہے. میں صرف ان سے مخاطب ہوں کہ بہتر مستقبل کے لیے پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. ہم نے 75 سالوں میں یہی ترقی کی. وہ 65 لاکھ کسی ملک نے دیا نا اسے، جو وہ سمگلر کو دے کے غیر قانونی طور پہ ملک سے باہر جا رہا ہے. پاکستان سے کمایا نا پیسہ، درختوں سے تو نہیں لگا یا زمین سے نکلا ہو. پاکستان کا پیسہ تھا نا، اس ملک نے دیا نا انہیں. تو پھر ملک کے خلاف بولنا، ملک پہ تنقید کرنا، ہر کوئی بھی سانحہ ہو جائے، کوئی بھی حادثہ ہو جائے، ہم نے مطلب فیشن ایک ٹرینڈ بنا لیا لبرلزم کا نا، ملک کے خلاف ہی بولنا. ہم نے کیچڑ اپنے اوپر ہی پھینکنا، اٹھا کے اوپر کر کے تھوکتے نا تو منہ پہ گرتا ہے. ملک کے خلاف بول کے پھر نکل جائیں آپ لوگ پاکستان سے. اگر اتنا ہی برا لگتا ہے آپ کو پاکستان، آپ بھی چلے جائیں چھوڑ کے. آپ کیوں نہیں چلے جاتے یہاں سے؟ آخر وہ لوگ جو 65 لاکھ دے کے جا رہے ہیں، آپ بھی چلے جائیں. آپ کو اتنا ہی برا لگتا ہے نا پاکستان، کہ پاکستان نے کچھ نہیں دیا آپ کو. یو ہیو ٹو گو. یہیں کھانا، یہیں بیٹھنا، یہیں پڑھنا، یہیں پڑھانا، یہیں کمانا، یہاں کی ساری آسائشات استعمال کرنا، اور پھر اسی ملک کے خلاف بولنا. دیکھیں، ایک تنقید ہوتی ہے، حکومت پہ آپ تنقید کر رہے ہیں، پالیسیوں پہ تنقید کر رہے ہیں، کریں، آپ کا بنیادی حق ہے. لیکن حکومت پر تنقید کرنا اور ملک پر تنقید کرنا، اس میں بڑا فرق ہے. جو بے سر و سامانی کی حالت میں یونان حادثہ میں دنیا سے چلے گئے، ان سے ہمدردی ضرور کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، لیکن وطن عزیز کو اس کا مورود الزام مت ٹھہرائیں. کسی صورت نہیں اس کی مماثلت. اور پھر کر کن سے رہے ہیں جو پارٹیشن کے وقت ناحق کافروں کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے. اس ٹرین کی تصویر ہے نا یہ، جس میں شاید اس ویڈیو دیکھنے والوں کے بھی کئی رشتہ دار مارے گئے ہوں گے. میں اس خاندان کا چشمہ چراغ ہوں. میرے والد صاحب جب پارٹیشن کے وقت ہجرت کر کے آئے تو ان کی عمر 12 یا 13 سال تھی. 4 بھائی تھے، 2 راستے میں فسادات میں شہید کر دیا تھا ان دونوں نے انہیں. اس وطن عزیز کی بنیادوں میں میرے خاندان کا خون شامل ہے. مسائل ہر ملک میں ہوتا ہے. انڈیا کا کبھی سرچ کریں کہ جتنی بڑی معیشت ہے وہ، لیکن وہاں پہ رہنے والوں میں سے کتنے لاکھ لوگ ہیں جنہیں ٹوائلٹ کی سہولت میسر نہیں ہے. انڈیا میں جو مسلمان رہ رہے ہیں، ابھی پڑھ رہا تھا میں اس ویڈیو بنانے سے کچھ دیر پہلے، ہر سال کتنے مسلم وہاں پہ فسادات میں مارے جاتے ہیں. بڑے بڑے جو سیلیبریٹیز، یہ سلمان خان، شاہ رخ خان وہاں پہ رہ رہے ہیں، انہیں مسلمان ہونا بعد میں پہلے اپنا ہندوستانی ہونا ثابت کرنا پڑتا ہے. کبھی جے شری رام کے اور کبھی جے کالی ماتا کے نعرے لگانے پڑتا ہے. ہندو ماتا کی جے،
یہ نعرے لگانے پڑتے ہیں، اپنے ہندوستانی ہونے کا ثبوت دینا پڑتا ہے. آپ کے ساتھ اتنا برا حالات تو نہیں ہے. اس وطن عزیز نے بہت کچھ دیا ہے. جس موبائل اور انٹرنیٹ سے بیٹھ کے ملک کے خلاف بول رہے ہو نا، یہ سہولیت اسی ملک کی دی ہوئی ہے. تو ایسا مت کیا کریں. کوئی بھی سانحہ ہو، ہم ویسے تو قوم بولنا شروع کر دیتا ہے. ایسا مت کریں. اللہ پاک سے دعا کریں مرنے والوں کے لیے، اور ملک کی تعمیر اور ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں. آپ نے پاکستان کو کیا دیا ہے؟ خود سے سوال کریں. اللہ پاک، میں آخر میں پھر دعا گو ہوں کہ مرنے والوں کو درجات بلند فرمائے ان کے، اور میرے کسی لفظ سے اگر کسی کا دل آزاری ہوئی ہو، ایموشنل ہو گیا ہوں، اور ہونا بھی چاہیے، ہر پاکستانی کو ہونا چاہیے کہ آپ ہر چیز کا ملبہ اٹھا کے جب میرے ملک پہ ڈالیں گے، ملک کے خلاف بولیں گے، ملک کی وقار کا مجروح کریں گے، مذاق اڑائیں گے ملک کا، تو ایک اچھے شہری کی تو علامات نہیں ہے. معذرت کے ساتھ یہ حب الوطنی نہیں ہے. کوئی ایسا حادثہ ہوتا جو ریاست کی غلطی ہوتی، میں مذمت ساتھ کرتا. اس میں ریاست کا کوئی قصور نہیں ہے. غیر قانونی طریقے سے گئے ہیں وہ لوگ. ریاست نے خوشی خوشی نہیں جانے دیا. ویزا لے کر جا رہے ہوتے اور پھر انہیں وہاں ناحق مارا جاتا تو سوال کرنے بنتا تھا. ملک میں کتنے چور راستے کھلے ہوئے ہیں، ہر راستے پہ پہلے تو نہیں بٹھایا جا سکتے. آپ کہیں گے جی پاکستان کے سیکورٹی ادارے کیا کر رہے ہیں، وہ کیوں جانے دیتے ہیں؟ تو میرا سوال ہے کہ پھر یورپ کے سیکورٹی ادارے کیا کر رہے ہیں، وہ آنے کیسے دے دیتے ہیں غیر قانونی مہاجرین کو؟ انہوں نے بھی تو پابندی لگائی ہوئی ہے نا. لیکن چور راستے ہر ملک میں، ہر جگہ ہیں. مسائل ہر ملک میں ہوتا ہے. تو کسی بھی صورت ملک کے خلاف مت بولیں. خدا را اللہ پاک آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. آمین. السلام علیکم.